نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ پھر ہم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ کہف پہ ورک کر رہے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ، اس کی جو سٹیپ بائی سٹیپ ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آیا نمبر ہم نے دیکھا تھا کہ جو باغ والوں کا واقعہ، جو دو دوستوں کا، تو اس کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ شروع کیا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے مثال بیان کریں دو آدمیوں کی کہ دونوں میں سے ایک کو ہم نے باغ دیا، پھر 7 طرح کی اس میں نباتات دی، نعمتیں دیں، لیکن پھر اس نے کیا کیا، نہ شکر ادا کرنے کی بجائے اس نے ناشکری کے الفاظ یوز کیے اور اپنے ہی دوست کو تکبر کے الفاظ بولنے لگے، چیلنج کرنے لگا، جو کہ عام انسان کا رویہ ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو پھر وہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور دوسروں کو خاطر میں لائے۔ تو یہاں تک ہماری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی کہ جب اس نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ کبھی یہ ختم ہوگا، مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، ہاں اگر آ بھی گئی تو میں تو اتنا چہتا ہوں، اتنا، یعنی کہ انسان کو غلط فہمی سم ٹائم پڑ جاتی ہے کہ اگر مجھے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہے یا نواز رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں تو بہت ہی اچھا ہوں اللہ کی نظر میں۔ تو کہتا ہے کہ مجھے تو پھر اس سے بھی زیادہ اور اس سے اچھا مزید جو مجھے ہے وہ ملے گا۔ اب آگے جو دوسرا دوست تھا وہ بہت ہی سمجھدار لگ رہا تھا، اس نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے کہا، جس سے یعنی کہ وہ بحث مباحثہ کر رہا تھا، کہ کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تمہیں ایک یعنی کہ صحیح انسان یا مرد بنایا۔ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ کبھی بھی اپنی اصل کو نہیں بھولتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، اس کے احسان مند رہتے ہیں، اس کے شکر گزار رہتے ہیں۔ تو اس نے بھی وہی ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے اس نے کہا کہ دیکھو کہ تم کس کے ساتھ یعنی کہ کر رہے ہو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس ذات کی یعنی کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہ اس کی جو اوقات تھی اس کی اصل کی طرف اس کو وہ یاد دہانی کرانے میں مدد دیتا ہے۔ تو اس میں یعنی کہ بیسٹ کوالٹی بھی نظر آتی ہے ایک فرینڈ کی، اللہ ماشاء اللہ کہ سننے والا اس چیز کی طاقت رکھتا ہو، صبر رکھتا ہو اور اس کو برداشت کرے اور اس اپنا محاسبہ کرے اور اپنی غلطی سے باز آ جائے نا۔ تو سم ٹائم ایسے دوست ہی ہوتے ہیں جو کہ انسان کو ورغلانے میں اور بری راہ سے ہٹانے کیا بلکہ مزید اس کی طرف گامزن کرنے میں ہیلپ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں بڑی اچھی کوالٹی ایک دوست کی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ تو آگے پھر وہ کہتا ہے کہ لَٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں تو یعنی کہ ہرگز نہیں اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ شرک ٹھہراتا کسی ایک کو بھی۔ تو ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، نہ میں ایسا کر ہی سکتا ہوں۔ پھر آگے کہتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ پھر اس کو دوسری بات کی نصیحت کرتا ہے کہ کیوں نہیں تم نے یہ کہا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے کہ ماشاءاللہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے اور ہر چیز جو کی طاقت جو ہے سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں اگر تم مجھے اس وقت دیکھتا ہے کہ میں مال میں بھی یا پھر اولاد میں تم سے کم ہوں، تو پھر آگے اس کی یعنی کہ جو اس کا پہلے کا جو تکبر کر رہا تھا اس کا
جو خیال تھا اس کو مزید بڑے ہی پیار سے واضح طریقے سے کر رہا ہے. ایک تو اس کی بھلائی کی بات کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ جب تم وہاں انٹر ہوتے تو تم یہ کہتے کہ اللہ جو چاہے، ہر چیز اللہ کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کیا ہوا کہ آج اگر تم مجھے مال میں یا اولاد میں کم دیکھتے ہو. آگے پھر مزید کہتا ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ. بس امید ہے مجھے کہ میرا پروردگار مجھے عطا فرمائے گا کوئی بہتر چیز تیرے اس باغ سے، اور اتارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو ہو جائے یہ سرسبز باغ ایک چٹیل میدان. یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ بد دعا دے رہا ہے، لیکن وہ صرف اس کو تھوڑا سا جس لائن پہ وہ ہے اس کو اس طرف سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو جو تمہارے الفاظ ہیں، جو تمہارا رویہ ہے میرے ساتھ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو کچھ بھی یعنی کہ ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں نواز دیں. تو اکثر انسانوں کی یہی ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب جس کو مل جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بالکل بڑا اچھا ہوں اللہ کی نظر میں بھی، اور میں بڑی پاور والا ہوں، اور وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملے کرتا ہے، حقیر جانتا ہے، ان کو تکلیفیں دیتا ہے. لیکن وہ انسان جو کہ اگلا اس کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا صابر بنایا، اتنا عقل مند بنایا کہ وہ اس کی کسی بھی بات سے پریشان نہیں ہو رہا، بلکہ نہ کہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. اور تمہیں بھی یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی ہی تعریف بیان کرو. کیا ہوا کہ آج مال میرے پاس اولاد کم ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے یہ بات کیا چیز ہے، یا کہ وہ حسد نہیں کر رہا اور نہ ہی پریشان ہو رہا ہے. اب دیکھیں کتنے پیارے الفاظ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے اس سے بھی بہتر باغ دے سکتا ہے، اور یہ باغ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر تم آج اتنا اترا رہے ہو تو کوئی بھی آفت آسمان سے آئے اور یہ سرسبز باغ جو ہے وہ ایک چٹیل میدان بن جائے. دوسری بات وہ کیا کہتا ہے، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا پھر یوں ہو جائے کہ اس کا پانی یعنی کہ جذب ہو جائے، یعنی کہ پانی کی کمی آ جائے، گہرائی میں پانی چلا جائے، تو پھر کیا ہے تم اس کو تلاش کے باوجود بھی نہ پا سکو گے. یعنی کہ تم جتنی مرضی طاقت لگا لو یہ تمہارے اندر نہیں ہوگی اگر اللہ نہ چاہے اس پانی کو لانے کی یا باغ کی ضروریات پوری کرنے کی. پھر وہ کہتا ہے آگے پھر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اور اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا، بس اپنی ہاتھ ملنے لگا اور اس مال کے نقصان پر جو اس نے باغ پر خرچہ کیا تھا، اور وہ گر پڑا تھا اپنے ہی چھپروں پر، اور بصد حسرت کہنے لگا کہ کاش میں نے کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہوتا. تو پھر یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے الفاظ تھے، دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کسی وقت بھی کسی بھی الفاظ پہ انسان کی پکڑ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے الفاظ، اپنا رویہ ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ بھی اور اس کے پیارے بندوں کے ساتھ بھی جو کہ اس کے فرمانبردار ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کا چہرہ ان سے کبھی بھی یعنی کہ نہ پھرے. دنیا کی زینت جن کے پاس دنیا کا مال ہے وہ ان کی طرف ان کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حق آ گیا ہے، اب جس کا دل چاہتا ہے وہ حق قبول کر لے، اور جس کا نہیں دل چاہتا وہ اس کو نہ قبول کرے. آفٹر آل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کافروں کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، پھر تو اس وقت ان کی کسی طرح بھی مدد نہیں کی جائے گی. تو اب یہ ہوا کہ جب اس کے الفاظ، اس کا رویہ جو تھا، باغ جو تھا اس کا تباہ ہو گیا. پھر کیا تھا، پھر وہ کہنے لگا. تو یہ یعنی کہ یہاں پر مثال ہمارے لیے ہے کہ بیسیکلی کہ اگر ہم اس سے لیسن لینا چاہیں
کہ قیامت کے دن بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہونے والا ہے۔ آج انسان اس دنیا میں اپنے عمل میں جو کوئی بھی وہ ایکشن کرتا ہے اس میں آزاد ہے، تو دنیا میں تو چلو پھر بھی لیٹر آن کچھ نہ کچھ کبھی کوئی کسی طرح سے انسان کو ہیلپ مل جاتی ہے، الا ماشاءاللہ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ساری زندگی اپنی اسی طرح تکبر میں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے میں، دوسروں کو حقیر سمجھنے میں، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے، تو پھر قیامت کے دن ساری چیزوں کا کوئی بھی جو ہے وہ میک اوور نہیں ہوگا۔ پھر انسان سوچے گا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ کام کیا ہوتا جس کا آج مجھے بینیفٹ یا پھر فائدہ ملتا۔ اس وقت کا پچھتانا، اس وقت کا کچھ کہنا کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ رہی تھی اس کے پاس کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ سارے کا سارا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، اس کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہیں پہ سٹاپ کریں گے آیا نمبر 44 تک۔ اور ویسے بھی یہاں پر ایک بات جو تھی ہماری کمپلیٹ ہوئی، جو باغ والوں کا واقعہ ہم نے لاسٹ لیکچر سے شروع کیا تھا تو آج کمپلیٹ ہوا۔ اس کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، جو کوتاہیاں کمیاں ہم اپنی لائف میں کرتے ہیں، تو جیسے کہ پھر بات رپیٹ کروں گی کہ جب ہم اس سورہ کی فضیلت سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ اگر کوئی ایک انسان ایوری فرائیڈے پڑھتا ہے تو اس کو ایک فرائیڈے سے لے کے دوسرے فرائیڈے تک اس کی زندگی میں روشنی رہتی ہے۔ تو روشنی ایسے ہی ہوگی، ایسے ہی ہماری زندگی میں روشنی آئے گی کہ جب ہم اس کے واقعات کو پڑھیں گے، پھر ہم سمجھیں گے، پھر ہم اپنی لائف میں شامل کریں گے۔ یعنی کہ اس باغ والے واقعے سے ہمیں یہی جو ہے راہ عمل کی بات ملتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان اپنے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیں تو اس کا بھی شکر گزار ہو اور بندوں کا بھی شکر گزار ہو، اور اپنی زندگی کو عاجزی کے ساتھ گزارے۔ تو پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کس طرح آپ کی زندگی کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی اس میں واقعات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ صحیح سے پڑھیں، سمجھیں۔ تو یہ تو بہت ہی مختصر سے وقت میں میرا جو ہے کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا مزید مزہ آئے پڑھنے میں۔ یہ تو ایک دعوت ہے، یہ تو ایک قرآن کے ساتھ جوڑنے کی میری چھوٹی سی کوشش ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ خود بھی پھر اس کے مزید جو ہے وہ لمبی لمبی تفاسیر ہیں، لیکچرز ہیں، جب آپ کو مزید دل میں آئے گا کہ میں مزید جانوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننے کو دل چاہتا ہے تو قرآن پڑھتا ہوں، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کو دل چاہتا ہے تو نماز پڑھتا ہوں۔ تو جب یہ کنڈیشن آ جاتی ہے تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میری دعا اور میری کوشش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اس کی کتاب کی محبت، اس کو سیکھنے کی محبت آپ کے دل میں بھر دے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔